پاکستان کے معدنی ذخائر کی مالیت کھربوں ڈالر ہو سکتی ہے۔ اب چین اور امریکہ جیسی بڑی طاقتیں یہاں تانبا، سونا اور دیگر قیمتی دھاتیں نکالنے کی دوڑ میں ہیں۔ اس وقت بلوچستان میں ایک فعال تانبے کی کان ہے جو بڑی مقدار میں تانبے کا خام مال برآمد کر رہی ہے، اور اس کا زیادہ تر خام مال دراصل چین بھیجا جا رہا ہے اور وہاں پروسیس کیا جا رہا ہے۔ امریکہ اور چین کے درمیان ایک عالمی دوڑ ہے۔ دونوں ممالک جتنا زیادہ ہو سکے معدنیات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم دراصل کھربوں ڈالر مالیت کی بات کر رہے ہیں۔ میں ہوں عرفان آفتاب اور آج کی ویڈیو میں بات کرتے ہیں کیا پاکستان عالمی سرمایہ کاروں کو اپنی جانب راغب کر کے اپنے نایاب معدنی وسائل کا فائدہ اٹھا سکے گا، اور کیا یہ قدرتی دولت عوام کے لیے خوشحالی کا سبب بن سکے گی؟ یہ ہے شمالی بلوچستان کے مستقبل کا ایک ویژن۔ کان کنی کی ایک بین الاقوامی کمپنی یہاں اپنی تازہ ترین سرمایہ کاری کر رہی ہے اور ہر طرف ایک ہی منصوبے کا چرچا ہے۔ سن 2028 سے یہاں ہر سال 2 لاکھ ٹن تانبا نکالنے کی توقع کی جا رہی ہے، اور ریکوڈیک تو صرف شروعات ہے۔ پاکستان اپنی خوشحالی کے خواب اس معدنی دولت سے وابستہ کر رہا ہے جس کی مالیت کا تخمینہ تصورات سے بھی کہیں آگے ہے۔ ہم دراصل کھربوں ڈالر مالیت کی بات کر رہے ہیں۔ یہی وہ اعداد و شمار ہیں جن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ پاکستان کی سرزمین میں وہ وسائل پوشیدہ ہیں جن کی دنیا بھر میں زبردست مانگ ہے۔ مثال کے طور پر سونا ہوا بازی کی صنعت کے لیے نہایت اہم ہے۔ اس کی معمولی مقدار اسمارٹ فونز اور کمپیوٹرز میں بھی پائی جاتی ہے۔ تانبا ہر اس چیز کے لیے لازمی ہے جو بجلی سے چلتی ہے۔ یہ توانائی کے تجدیدی نظاموں اور تعمیراتی صنعت کے لیے بھی نہایت اہم ہے۔ کرومیم ہوا سے چلنے والے ٹربائنز اور سولر پینلز کا اہم جزو ہے، اور بے شمار صنعتوں میں اس کی عدم موجودگی ناقابل تصور ہے۔ مینگنیز کھادوں میں استعمال ہوتی ہے اور تیزی کے ساتھ ان بیٹریوں میں بھی استعمال ہو رہی ہے جو الیکٹرک گاڑیوں کو توانائی فراہم کرتی ہیں۔ زنک گاڑیوں کی صنعت کے ساتھ ساتھ مضبوط اور دیرپا تعمیرات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر ایک نیم دھات ہے جو خاص طور پر اسٹریٹجک اہمیت کی حامل ہے۔ ایک اہم معدنیات جس کا میڈیا میں زیادہ ذکر نہیں ہوا اور فی الحال ان سب سے زیادہ اہم ہے وہ اینٹیمونی ہے۔ اینٹیمونی وہ دھات ہے جس پر گزشتہ دسمبر سے چین نے مکمل برآمدی پابندی لگا دی ہے۔ یہ نہایت اہم ہے۔ یہ دھات حرارت کی مزاحمت کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کے بے شمار اطلاقات ہیں۔ ٹیکنالوجی میں، سپر کنڈکٹرز اور سیمی کنڈکٹرز میں، گولہ بارود اور بیٹریوں میں، اور پاکستان کے پاس یہ دھات موجود ہے۔ اس پر بھی ہمیں خاص توجہ دینی چاہیے۔ لیکن ان وسائل کو نکالنا ایک اور بڑا چیلنج ہے۔ پاکستان کی کان کنی کی صنعت ابھی تک تکنیکی طور پر جدید نہیں ہے، اس لیے ملک غیر ملکی سرمایہ کاروں کو اپنی جانب متوجہ کر رہا ہے، جیسے کہ پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم میں دیکھا گیا۔ اتنے بڑے وسائل کی وجہ سے بڑے بڑے عالمی کھلاڑی اس دوڑ میں حصہ لینے کے لیے بےتاب ہیں۔ امریکہ اور چین کے درمیان ایک عالمی دوڑ ہے۔ دونوں ممالک جتنا زیادہ ہو سکے معدنیات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ دوڑ پاکستان کے میدان میں آ جاتی ہے۔ لیکن یہاں سرمایہ کاروں کے لیے چیلنجز موجود ہیں۔ پاکستان اب بھی بدامنی اور دہشت گردانہ حملوں کا سامنا کر رہا ہے۔ ہاں، ابھی بھی سیکیورٹی کے خطرات موجود ہیں، لیکن یہ اس طرف کے اسٹیک ہولڈرز کو روک نہیں سکتے، کیونکہ ہمیں کام کرنا ہے۔ ہمیں یہ یقینی بنانا ہے کہ سب کے لیے محفوظ ماحول ہو۔ سیکیورٹی کو بہتر بنانے پر کام کرنا بھی ہماری اولین ترجیح ہے۔ ایک اور رکاوٹ تاہم حال ہی میں دور کر دی گئی ہے۔ بلوچستان میں نیا قانون منظور ہوا ہے جس نے کان کنی سے متعلق سرکاری منظوریوں کے عمل کو معیاری اور مرکزی بنا دیا۔ اب شفافیت اور کارکردگی کو یقینی بنانے میں مدد مل رہی ہے۔ اس سے پہلے اس شعبے کو 6 مختلف ضابطۂ کار، 8 قانونی نظام اور سرمایہ کاری کے 36 قواعد کے تحت چلایا جاتا تھا، جو کہ انتہائی مشکل تھا۔ اب ہمارے پاس 2025 کا مجوزہ مائنز اینڈ منرلز ایکٹ موجود ہے، اور اس کے ساتھ سرمایہ کاروں کو دی جانے والی روایتی مراعات جیسے ٹیکس میں چھوٹ، سرمایہ کاری کا تحفظ اور دیگر سہولیات بھی شامل ہیں۔
protection of investment, etc. all of those. اس دوران چینی کمپنیاں کئی سالوں سے خصوصی اقتصادی زونز، عسکری شراکت داری اور کان کنی کے منصوبوں کے ذریعے پاکستان میں سرگرم رہی ہیں، لیکن عوامی رائے وقت کے ساتھ ساتھ بدل گئی ہے۔ پاکستان 10 سال قبل چین کا حمایتی ملک تھا، آج بھی یہ ایک چینی حمایتی ملک ہے، لیکن وقت کے ساتھ عوامی رائے میں تبدیلی آئی اور یہ رائے آہستہ آہستہ چین مخالف بننے لگی۔ کان کنی کے اہم منصوبوں کے قریب مقامی کمیونٹیز پانی کی قلت اور آلودگی کی شکایت کرتی ہیں۔ وہ اکثر ان منصوبوں کے منافع سے بھی محروم رہتی ہیں کیونکہ زیادہ تر خام مواد بیرون ملک پروسیس کیا جاتا ہے۔ اس وقت بلوچستان میں ایک فعال تانبے کی کان ہے جو بڑی مقدار میں تانبے کا خام مال برآمد کر رہی ہے۔ یہ کان سیندک تانبے کی کان کہلاتی ہے اور اسے میٹلرجیکل کارپوریشن آف چائنا چلا رہی ہے، اور اس کا زیادہ تر خام مال دراصل چین بھیجا جا رہا ہے اور وہاں پروسیس کیا جا رہا ہے۔ جیو پالیٹکس ایک اور پیچیدگی شامل کر دیتی ہے۔ چین پاکستان میں بھاری سرمایہ کاری جاری رکھنے والا ہے، اور اگر امریکہ اپنا کردار بڑھاتا ہے تو کیا پاکستان کو ان دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا؟ وقت کے ساتھ پاکستان اسٹریٹجک طور پر امریکہ کے بہت قریب رہا، دہشت گردی کے خلاف جنگوں اور سرد جنگ کے دوران، لیکن اسی دوران پاکستان نے چین اور اس کی خارجہ پالیسی کے لیے بھی ایک خاص مقام رکھا، اور چین نے بھی یہی کیا۔ کیا پاکستان واقعی انتخاب کرنے کی ضرورت رکھتا ہے؟ میرا خیال ہے نہیں۔ پاکستان دونوں ممالک کے ساتھ توازن قائم رکھتے ہوئے معاملات اور سودے کر سکے گا۔ اور ایک اور بڑا سوال یہ ہے، جب بین الاقوامی کمپنیاں پاکستان کے قدرتی وسائل نکالیں گی تو منافع کا کتنا حصہ عوام تک پہنچے گا؟ ناقدین کو خدشہ ہے کہ مذاکرات میں طاقت کا توازن ان کے خلاف جا رہا ہے۔ جب امریکہ آپ کے ملک آ کر کہے ٹھیک ہے ہمیں یہ معاہدہ چاہیے، تو اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ اور خاص طور پر ایسے وقت میں جب آپ کا ملک سیاسی انتشار کا شکار ہو اور آپ کی قیادت امریکی حمایت کی محتاج ہو تاکہ اپنا کردار جاری رکھ سکے، چاہے جو بھی حکومت ہو۔ لہٰذا اس منظر نامے کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ پاکستان کو امریکہ کی جانب سے پیش کیے جانے والے معاہدوں پر کہیں زیادہ سخت جانچ پڑتال کرنی چاہیے۔ ان تفصیلات کا ابھی انتظار ہے، اور میں بہت دلچسپی سے دیکھ رہا ہوں کہ جو کچھ بھی سامنے آئے گا اسے میں بغور جانچ سکوں۔ پاکستان کے وسائل بالآخر اس کے عوام کے لیے کتنی خوشحالی لا سکتے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا، تاہم یہ بات پہلے ہی واضح ہو چکی ہے کہ دنیا اس کی زمین کے نیچے چھپے وسائل کی طلبگار ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ ایسے موضوعات پر دیگر ایکسپلینر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں تاکہ ہماری اور دیگر صارفین کی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ اب مجھے عرفان آفتاب اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، بہت جلد آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔